یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، سیاست میں تو ہے ہی نہیں، دو کتابوں میں ہے، دو سندیں وہ بالکل واحد تباہی اور کمزور، میں آپ کو وہ بھی نہیں بتا رہا، کلمہ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں کلمہ شہادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہیں بھی نہیں۔ مولانا آپ کو حیرت ہوگی، سب سے پہلے دنیا میں یہ اشکال میں نے اٹھایا، میں نے تو بخاری حفظ کیا، مجھے نہیں ملا، آپ کو شاید مل جائے، 1417 میں نے پورا حفظ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خود میری سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ چل کیا رہا ہے۔ کل ایک صاحب نے غیر مقلد عالم کی ویڈیو بھیجی تھی، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کیوں، تو کہہ رہا ہے اس لیے کہ کلمہ طیبہ تو کہیں سے ثابت ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ اب یہ حضرت کی ویڈیو ہے جس میں حضرت اس طرح کی باتیں فرما رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور حضرت اس میں جو دعویٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے یہ اعتراض کیا کلمہ طیبہ پر، یہ بھی عجیب بات ہے، اس لیے کہ یہ تو بہت پرانی بحثیں ہیں، اتنی پرانی بحثیں کہ آزادی سے پہلے جو آریہ سماج کے لوگ تھے انہوں نے اس طرح کی بحثیں اٹھائی تھیں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمہارا جو کلمہ طیبہ ہے وہی ثابت نہیں ہے، اور یہ بحثیں تو ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کی۔ بعض مرتبہ ہماری طرف سے جو مناظر قسم کے حضرات ہوتے ہیں وہ غیر مقلدین سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ بس حدیث کو مانیں گے دوسری چیزوں کو نہیں مانو گے، تو ذرا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی معتبر روایت سے دکھا دو نکال کر کے، تو فوراً تقلید پر آ جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو فلاں بزرگ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اس کو مانتے ہیں، تو اجماع کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو اجماع کو مانتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں، تو یہ کوئی نئی بحث تو ہے نہیں ہے، اور پھر اس طرح کی بحثیں اس وقت اس موقع پر سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال کلمہ طیبہ جو ہے ایک تو نئی بحث نہیں ہے، فتاوی محمودی آپ دیکھیں اور دوسرے فتاوی دیکھیں گے کہ اس طرح کے لوگ اعتراضات کرتے چلے آئے ہیں۔ ایک صاحب نے اس میں اعتراض کر رکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، مگر یہ شخص کہتا ہے کہ حدیث شریف میں کلمہ شہادت آیا ہے، اور کلمہ طیبہ قرآن و حدیث میں صرف اتنا آیا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہیں آیا ہے، تو میں تو بس لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، اور اگر کوئی ملا کے پڑھ رہا ہے اس کو بدعتی کہتا ہوں۔ تو جواب میں حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ یہ تو سب لایانی قسم کی باتیں ہیں، اور اس طرح کا جواب پہلے بھی دیا گیا تھا، اور قرآن مجید کے اندر تو اس کے اجزاء جو ہے اکٹھے نہیں آئے ہیں، الگ الگ کر کے آئے ہیں، البتہ بعض روایتوں کے اندر یہ کلمہ جو ہے اکٹھا بھی آیا ہے، فتاوی محمودیہ کے اندر یہ بحث موجود ہے۔ ایسے ہی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے زمانے میں یہ جب بحث چھڑی تھی تو حضرت نے یہ جو ہے باقاعدہ اس کے اوپر رسالہ مرتب فرمایا کلمہ طیبہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کا عنوان یہ ہے کلمہ طیبہ کا قرآن و حدیث اجماع اور قیاس سے ثبوت، اور یہ کتاب آپ کو آسانی سے مل جائے گی، بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے کلمہ طیبہ کو قرآن سے بھی ثابت کیا ہے، حدیث سے ثابت کیا، اجماع اور قیاس سے، اس لیے کہ جو ہمارے یہاں اصول و ضوابط ہیں وہ یہی تو ہیں، کسی چیز کو ثابت کرنے کے جو ذرائع ہیں یا تو قرآن سے ثابت ہوگی چیز، یا حدیث سے، یا اجماع اور قیاس سے وہ ثابت ہوگی، کہ کسی سے بھی ثابت ہو جائے چیز، بس اس کا ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو حضرت نے یہاں صراحت کی اس بات کی کہ یہ سوال کسی زمانے میں آریوں نے اٹھایا تھا۔ اب خود حضرت کی جو کتاب ہے حضرت نے جواب لکھا ہے یہ 1950 کا ہے، حضرت کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ علیہ حضرت جو فرما رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے سوال اٹھایا ہے، اور میری تو ہو سکتا ہے وہ کسی کا اعتراض نقل کر رہے ہوں، اس لیے کہ یہ ویڈیو اتنی ہی ملی ہے، اس سے زیادہ ملی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی بات نقل کر رہے ہوں، لیکن اگر اپنی ہی بات نقل کر رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اعتراض کیا ہے، تو یہ تو آزاد سے پہلے یہ اعتراضات کیے گئے ہیں، اور علماء نے حضرت کی جو پیدائش ہوئی، حضرت کی پیدائش غالباً 1971 یا 72 کی ہے، اور یہ جو تحریر لکھی جا رہی ہے 1950 میں تحریر لکھی جا رہی ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، تو حضرت کی پیدائش سے پہلے اعتراضات اور جوابات سب ہو چکے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ جو ہے میں اعتراض اٹھا رہا ہوں سب سے پہلے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ پر حضرت نے فرمایا کہ یہ سوال کس زمانے میں آریوں نے اٹھایا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جب اسلام کا بنیادی کلمہ قرآن و حدیث یکجائی طور پر موجود نہیں ہے، تو اسلام جو انہیں دو اجزاء کی اجتماعی حیثیت پر مبنی ہے، تو یعنی جب یہی ثابت نہیں ہے تو دوسری چیزوں کو تو آپ چھوڑ دیجیے، آپ کو تو بنیادی کلمہ ہی ثابت نہیں ہے، یہ آریوں کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا، تو اس کا جواب دے دیا گیا تھا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ کلمہ آیا ہے، اور قرآن مجید کی آیتیں ذکر کی ہیں، مثلا سورہ صافات میں
انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، لا الہ الا اللہ اس آیت کے اندر ہے. ایسے ہی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک والمؤمنون والمؤمنات اس کے اندر لا الہ الا اللہ ہے. اور دوسرا جو جز ہے سورہ فتح کے اندر آیا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. مختلف احادیث آئی ہیں جن میں مکمل کلمہ ذکر ہوا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کی سندوں پر بحث ہوئی ہے، ان کی سندوں پر کلام ہے، جیسے حضرت بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ اتنی مضبوط قسم کی روایتیں نہیں ہیں. لیکن بہرحال جب اس طرح کی کمزور قسم کی روایتیں بھی ہوں، لیکن جب امت میں ان کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے اور پوری امت مسلمہ اس روایت کو لے کر چل رہی ہو، تو پھر بات وہ قابل اعتراض رہتی نہیں ہے. اب اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے. آپ چاہے مشرق کے مسلمانوں کو لے لیجئے، مغرب کے مسلمانوں کو لے لیجئے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کو تو چھوڑ دیجئے، سعودی عرب کو دیکھ لیجئے. وہ حضرات جو ہے خود اپنے جھنڈے پر جو اس کلمے کو لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس پہ تو پوری امت مسلمہ متفق ہے. اور اب سے نہیں بلکہ ابتدائی اسلام سے لے کر آپ آج تک جو ہے کسی نے جو ہے ماضی میں تاریخ کے اندر اس کلمے کا انکار کیا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے. تو یہ روایتیں موجود ہیں اور پھر اجماع سے یہ چیز ثابت ہے. بعض حضرات نے، غیر مقلدین حضرات جو اجماع کا ویسے تو انکار کیا کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے اعتراضات ان کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو اجماع کو مانتے ہیں. تو انہوں نے خود اعتراف کر رکھا ہے کہ اجماع سے جو ہے کلمہ طیبہ ثابت ہے. حافظ ابن حزم کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ فہذا اجماع صحیح کالاجماع علی قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اجماع صحیح ہے جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر اجماع ہے. المحلہ کی عبارت ہے، ایسے ہی المحلہ کے اندر یہ موجود ہے. یہ دوسری کتاب کا حوالہ ہے جس میں یہ ہے کہ وَكَذَا متفق علیہ جمیع اہل الاسلام بلا خلاف من احد منہم من تلقین موتاہم لا الہ، کہ مرنے کے وقت جو میت ہے تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جائے. اور اسی طرح تمام اہل اسلام بغیر اختلاف کی اس بات پر متفق ہیں کہ مرنے والوں کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے گویا کہ اجماع ہے اس کے اوپر. تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے کتابوں کے اندر بھی قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے. احادیث پر اگرچہ گفتگو ہے، یعنی یہ بات ہو رہی اکٹھا ہونے کی، اکٹھے جو روایتیں آئی ہیں، ورنہ تو جو اس طرح کی روایتیں جو جن میں کلمہ طیبہ الگ الگ ذکر ہوا وہ تو بے شمار ہیں. اور پھر اجماع سے بھی یہ کلمہ طیبہ ثابت ہے. تو اس لیے اس کے کلمہ طیبہ کو لے کر یہ بحث شروع کر دینا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے یا یہ کہ کسی کتاب کے اندر یہ نہیں آیا، یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. ہرگز اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.